بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پہلا اصول شرح عقود رسم المفتی میں پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ وجوب اتباع القول الراجح وما يتعلق به، قول راجح کی اتباع کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، اور اسی موضوع اور اسی اصول کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس بات میں علماء کا اجماع موجود ہے کہ عامل اور مفتی دونوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو ہے قول راجح پر ہی عمل کریں گے اور فتویٰ دیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی قول کو نہیں لیں گے۔ اچھا، یہاں پر فرمایا وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابن الصلاح والباجی من المالکیۃ فی المفتی، کہ اجماع کی جو حکایت کی ہے عامل اور مفتی دونوں کے متعلق وہ ابن صلاح نے کی ہے، اور جہاں تک بات ہے حضرت باجی رحمہ اللہ تعالی کی، امام ابو الولید سلیمان باجی مالکی، انہوں نے جو ہے وہ صرف مفتی کے بارے میں اجماع کو بیان کیا ہے کہ مفتی جو ہے وہ بغیر قول راجح کے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے گا۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ بات یہاں پہ آئی تھی ہماری، جی ہاں یہاں سے وقال الامام المحقق العلامۃ قاسم بن قتلبغ فی اول کتابہ تصحیح القدوری انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہی حتی سمعت من لفظ بعض القضاة هل سمى حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع۔ امام ابن قاسم قطلبغ رحمہ اللہ تعالی یہ کون تھے؟ یہ حضرت امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ہدایہ شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے فتح القدیر، یہ حضرت امام قاسم بن قطلبغ یہ امام ابن حمام کے شاگرد تھے۔ ان کا ذکر آگے بھی آتا رہے گا، المعتقد المنتقد میں بھی آئے گا۔ ان کی کتاب ہے تصحیح القدوری، اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ابتدا کے اندر، اول کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہی، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جو ہمارے ائمہ کے مذہب میں اپنی خواہش سے عمل کرتا ہے، یعنی مذہب احناف میں حنفی ہے لیکن وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ حتی سمعت من لفظ بعض القضاة، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے بعض قاضیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یا یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ حل سما حجر، کی خواہش کی یعنی اس بارے میں کیا کوئی ممانعت موجود ہے کہ بندہ اگر اپنی خواہش کے مطابق عمل کرے، چاہے قول راجی ہو یا قول مرجو ہو، لیکن اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کرے؟ تو امام ابن قاسم بن قطلبغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض قاضیوں سے، فیصلہ کرنے والوں سے یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اپنی خواہش سے فیصلہ کرنے میں کوئی خرابی ہے کیا جو آپ ہمیں روک رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ فقلت نعم، میں نے ان کو کہا کہ ہاں بالکل، اپنے خواہش کی پیروی کرنے میں جو ہے وہ ممانعت ہے،
کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اتباع الہوا حرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خواہش کی پیروی کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ والمرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، اور راجح قول اور مرجوح قول کے درمیان نسبت کیا ہے؟ کہ فرماتے ہیں کہ راجح قول، مرجوح قول جو ہے وہ راجح قول کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ معدوم ہے، یعنی گویا کہ مرجوح قول کا اعتبار راجح کے مقابلے میں کالعدم ہے، اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے قول راجح کے مقابلے میں۔ قول مرجوح جو ہے اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور اسی طرح متقابلات میں ترجیح بلا مرجح کرنا، یعنی کسی دو اقوال ہوں اور دو اقوال آپس میں معارض ہوں، آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو ان دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر مرجحین کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ بغیر کسی قوی دلیل کے ایک قول کو دوسری پر ترجیح دینا جو ہے یہ ممنوع ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور آپ خوامخواہ جو ہے وہ ایک قول کو جو ہے وہ راجح قرار دے رہے ہیں، تو یہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ امام قاسم بن قتلبغہ رحمہ اللہ تعالی کا قول تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وقال فی کتاب الاصول للیعمری من لم يطلع على المشهور من الروایتین او القولین فلیس له التشہی والحکم بما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح۔ امام ابراہیم بن فرحون یعمری مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصول کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من لم یطلع علی المشہور من الروایتین، کہ وہ شخص جو دو روایتوں میں سے کسی ایک، جو شخص دو روایتوں یا دو اقوال میں سے مشہور کی خبر نہ رکھتا ہو، یعنی راجح کی خبر نہ رکھتا ہو، اسے اطلاع نہ ہو دو روایتوں یا دو اقوال میں سے مشہور قول اور روایت کی، ٹھیک ہے، یعنی مشہور سے یہاں پہ مراد ہے راجح قول کی۔ فرماتے ہیں تو اگر کسی کو اس کا نہیں پتا، چاہے وہ عامل ہے یا مفتی ہے، فلیس لہ التشہی، تو اس کے لیے اپنی طرف سے خواہش کرنا، ٹھیک ہے، والحکم بما شاء منہما، اور ان دو اقوال میں سے جس پر چاہے وہ حکم لگانا، یہ دونوں اس کے لیے جائز نہیں ہے، من غیر نظر فی ترجیح، ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر، ترجیح میں کسی نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اب اسے دو روایتیں اس کے سامنے ہیں کسی مسئلے کے اندر، دو اقوال اس کے سامنے موجود ہیں کسی مسئلے کے اندر، اور اسے ان دونوں کے اندر مشہور قول کا نہیں پتا، راجح قول کا نہیں پتا، تو اپنی طرف سے اپنی خواہش سے حکم لگانا اور اس پر عمل کرنا اسے جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ غور و فکر کرے گا ترجیح والے قول کے اندر، قول راجح کے اندر وہ غور و فکر کرے، اور اس میں سے ان دو اقوال میں سے جو قول اسے راجح معلوم ہو جائے دلائل کی بنیاد پر، تو اس پر پھر وہ عمل کرے گا، اپنی طرف سے اسے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ امام یعموری کا قول ہوا۔ اب آگے دیکھیے، یہاں آگے فرماتے ہیں وقال الامام ابو عمر فی ادب المفتی اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عمله موافقا لقول او وجہ فی المسألة ويعمل بما شاء من الاقوال والوجوہ من غیر نظر فی الترجیح فقد جہل وخرق الاجماع۔ امام ابو عمر، یہ امام ابن صلاح ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے ادب المفتی، اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عمله موافقا لقول او وجہ فی المسألہ، جان لو اس بات کو کہ جو شخص
جو شخص کسی مسئلے میں اس بات کو کافی سمجھتا ہے، یکتفی، کسی مسئلے کے اندر، فی المسئلہ کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، من یکتفی بان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقول او وجہ فی المسئلہ، جو شخص اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ اس کا فتویٰ یا عمل کسی قول یا وجہ کے موافق ہو جائے، جو شخص اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر اس کا فتویٰ یا اس کا عمل جو ہے وہ کسی قول یا وجہ کے موافق ہو جائے، وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْوُجُوبِ، اور وہ عمل کر لے ان اقوال اور وجوہ میں سے جس پر چاہے، من غیر نظر فی الترجیح، ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر، یعنی جو شخص یہ کافی سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کافی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں دو اقوال ہوں اور میں کسی پر بھی چاہے عمل کر لوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ میرا فتویٰ اور میرا عمل جو ہے وہ کسی بھی ایک قول کے موافق ہو جائے، بس جو اس کو کافی سمجھتا ہے اور وہ ترجیح میں غور و فکر نہیں کرتا، تو امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ فقط جہلا و خرق الاجماع، یہ اس کا جواب آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا کہ اس نے کیا کر دیا، وہ جاہل ہے اور اس نے اجماع کے پردے کو پھاڑ دیا، یعنی جس چیز پر ہمارے علماء نے اجماع کیا ہوا ہے کہ بھائی قول راجی پر عمل کیا جائے گا، قول مرجو کالعدم ہے، لیکن یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ یہ قول راجی کو چھوڑ رہا ہے، قول مرجو پر عمل کر رہا ہے، یا اپنی جو ہے وہ سوچ کے مطابق اور اپنی جو ہے وہ خواہش کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے جس پر بھی چاہے، تو ایسے شخص کے بارے میں امام ابن صلاح نے اپنی کتاب ادب المفتی میں ارشاد فرمایا کہ وہ جاہل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اجماع کے پردے کو پھاڑ دیا، کیونکہ وہ اجماع پر بھی عمل نہیں کر رہا اور وہ اتنا جاہل ہے کہ اسے دو اقوال میں سے ایک قول راجح اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، نظر ہی نہیں آ رہا اس کو، اور وہ اپنی خواہش پر جو ہے وہ عمل کر رہا۔ اچھا جی، وحکى الباجی انہ وقعت له واقعۃ فافتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده. قال الباجي وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز۔ شیخ ابو الولید رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ شیخ باجی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، حکایت کی ہے کہ انہ وقعت له واقعۃ، کہ ایک واقعہ پیش آیا ان کے زمانے میں، فَأَفْتَوْا فِيهَا بِمَا يَضُرُّهُ، اس زمانے میں جب ایک نیا مسئلہ پیش آیا، نیا واقعہ آیا، تو وہاں کے جو علماء تھے، ان کے زمانے کے علماء تھے، انہوں نے کیا کیا کہ علماء نے اس مسئلے میں اس قول پر فتویٰ دیا، بما یضرہ، جو کہ انہیں نقصان پہنچانے والا تھا، انہیں ضرر پہنچانے والا تھا، ایک ایسے مسئلے پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس سے ان کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ اچھا، اس واقعے کی کچھ جو ہے وہ تفصیل یوں ہے کہ علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اپنے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں علماء کے پاس ایک مسئلہ آیا، اور علماء نے جو ہے وہ اس مسئلے میں ایک روایت پر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا، یعنی اس مسئلے میں دو روایات تھی، انہوں نے ایک روایت پر فتویٰ دے دیا، اور وہ جو قول اور روایت تھا جس پر علماء نے اس وقت فتویٰ دیا علامہ باجی کی غیر موجودگی میں، وہ جو ہے خلاف واقع تھا، یعنی وہ درست جو ہے وہ روایت نہیں تھی، مرجو روایت تھی، اس پر انہوں نے فتویٰ دے دی۔ علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس آئے تو ایک معتمد شخص نے آ کر انہیں اس فتوے کے بارے میں بتایا، تو اسی کی طرف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ
فَأَفْتَوْا فِيهَا بِمَا يَضُرُّهُ، علماء نے ایک ایسے مسئلے پر، ایسی بات پر جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ جو نقصان، ضرر پہنچانے والا تھا، یعنی قول مرجو تھا. فَلَمَّا سَأَلَهُمْ قَالُوا، تو علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان علماء سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ یہ اس قول پر کیوں فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا ما علمنا انہا لکا، تو انہوں نے جو ہے وہ جواب یہ دیا علماء نے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا تعلق آپ کے کسی مسئلے یا قول سے ہے. یعنی ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس پر آپ کی کوئی تحقیق موجود ہے، یا ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ نے اس کے برخلاف پر پہلے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ غلطی سے اس مسئلے میں دوسرے قول پر فتویٰ دے دیا. تو اب ہوا کیا، جب علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں آگاہ کیا کہ تم نے قول مرجو پر اور ایک دوسری روایت پر فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. وَأَفْتَوْا بِالرِّوَایَةِ الْأُخْرَىٰ، ان علماء نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے دوسری والی روایت پر فتویٰ دے دیا. الَّتِي تَوَافَقَ قَصْدَهُ، وہ روایت جو امام باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصد اور ارادے کے موافق تھا. قال الباجی، علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ لا وہذا مما لا خلاف بین المسلمین ممن یعتد به فی الاجماع انه لا يجوز. اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا، علامہ باجی فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ایسی بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یعنی قول مرجو پر یا کسی اور روایت پر فتویٰ دینا جو ہے، یہ بالاجماع ناجائز ہے. اس میں کسی قسم کا اختلاف اس کے ناجائز ہونے میں نہیں ہے، بلکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قول مرجو پر اور دوسری روایت جو کہ مفتبی ہے اس کے علاوہ والی روایت پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا. قال فی اصول الاقضیۃ ولا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به. بڑی آسان سی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اسی کتاب میں شیخ یعموری نے اپنی کتاب اصول الاقضیہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس معاملے میں مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، مفتی کون ہوتا ہے؟ اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ مفتی اور حاکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی چاہے مفتی ہو یا حاکم وقت ہو، بادشاہ وقت ہو، دونوں کو قول راجح پر ہی عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. ولا فرق بین المفتی والحاکم، حاکم اور مفتی کے متعلق اس مسئلے میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا. الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به، بات یہ ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ حکم کی خبر دینے والا ہوتا ہے، یعنی بتانے والا ہوتا ہے کہ بھئی یہ حکم ہے. والقاضی اب الحاکم ملزم بھی، اور قاضی ہو یا حاکم ہو، قاضی بھی کہتے ہیں اس کو، حاکم کی بھی کہتے ہیں. قاضی اور حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ مفتیان کرام کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ صرف بتاتے ہیں، باقی اس کو نافذ کرنا تو حکام وقت کا کام ہوتا ہے، قاضیوں کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال اصول الاقضیہ میں یہ بات فرمائی کہ قول راجح پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، مفتی ہو یا حاکم ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ مفتی حکم کی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور جو قاضی ہوتا ہے وہ حکم کو لازم کرنے والا ہوتا ہے. اچھا، ثم نقل بعده واما، یا ثم نقل بعده واما الحكم والفتيا فتيا بما هو مرجوع فخلاف الاجماع وسياتي ما اذا لم يوجد ترجيح لاحد القولين. اچھا، یہ جو کلام ہے نا ثم نقلا والا، یہ جو ہے یا ثم نقلا کو ہم کریں تو نیچے حاشیے میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے ای المحقق العلامہ قاسم بن قطلبغہ فی تصحیح القدوری، یعنی علامہ قاسم بن قطلبغہ کا جو پہلے قول گزرا ہے تصحیح القدوری کے حوالے سے.
اب دوبارہ اسی طرف آ رہے ہیں، اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر القدوری ہی میں ایک اور بات بھی نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اما الحکم والفتیہ بما ہوا مرجوع، حکم دینا یا فتویٰ دینا، حکم لگانا یا فتویٰ دینا اس قول پر جو کہ مرجوع ہے، اس پر فتویٰ دینا یا حکم لگانا مرجوع قول پر فخلاف الاجماع، یہ حرکت کرنا یہ خلاف اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے علامہ شامی فرماتے وہ سیاتی ما اذا لم یوجد ترجیح لاحد القولین، اور رہی یہ بات کہ جب دو اقوال کی ترجیح معلوم نہ ہو تب ہم کیا کریں۔ دیکھیں ابھی ہماری یہی بات چل رہی ہے کہ بھئی دو اقوال ہیں کسی مسئلے کے اندر، اور ایک قول راجح ہے ایک قول مرجوع ہے، ہم راجح پر عمل کریں گے مرجوع کو چھوڑ دیں گے، ابھی تک تو یہی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس میں سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، یہ تبھی ہوگا نا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ قول راجح ہے اور یہ قول مرجوع ہے۔ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات رہی، علامہ شامی فرماتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ دو اقوال میں سے کون سا راجح ہے کون سا مرجوع ہے، مثال کے طور پہ بھائی رفع یا دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، دو اقوال میرے سامنے آ گئے، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں راجح کون سا مرجوع کون سا، تو پھر میں کس پر عمل کروں گا یا کس پر میں فتویٰ دوں گا؟ فرماتے ہیں اس کی بحث آگے آئے گی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ دو اقوال میں سے راجح کون سا اور مرجوع کون سا۔ اچھا اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقولی عن اہلہ، یہ اوپر جو ہے اگر ہم اشعار کی طرف جائیں تو ذرا میں آپ کو اس کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتا ہوں، ایک منٹ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ، جان لیں کہ واجب ہے اس قول کی اتباع کرنا کہ جس کی ترجیح اس کے اہل سے ثابت ہوئی ہو۔ یہ کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر دو اقوال میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے گا، اور کلاس کی شروع میں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ جی مطلب کسی کی دلیل مضبوط ہے تو کسی کا اعتراض مضبوط ہے، بات یہ نہیں ہے۔ علامہ شامی نے ایک قید لگائی ہے عن اہلہ، وہ قول جس کی ترجیح اس کے اہل نے بیان کی ہو، کسی کی بھی ترجیح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کا اہل نہ ہو ترجیح دینے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ایک اور بحث لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بحث ہے طبقات فقہا کی، بڑی عمدہ اور بڑی اہم اور بڑی زبردست بحث ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وقولی، میرا یہ قول عن اہلی ہی، جو میں نے یہ کہا ہے کہ وہ قول جس کی ترجیح اس کے اہل نے بیان کی ہو اس قول راجح پر عمل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں عن اہلی ہی سے مراد ای اہل الترجیح، اس سے مراد وہ افراد ہیں جو اہل ترجیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے آگے مزید فرماتے ہیں اشارتن، یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ الا انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، کہتے ہیں کہ اس قول سے اہل کی قید لگانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی سا بھی عالم جو ہے کسی قول کو ترجیح دے دے یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں لے لیتے ہیں کہ آ، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو ہے وہ کسی قول کو ترجیح دے دی، تو کیا ہم مفتی صاحب کے اس قول پر فتویٰ دے دیں گے کہ جی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کو ترجیح دی ہے؟ یا جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جو ہے اس قول کو ترجیح دیا ہے تو ہم اس کو ترجیح دے دیں گے؟ کیا ایسا کیا جائے گا کہ ایو عالم کان؟ فرماتے ہیں اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
کسی بھی عالم کی ترجیح کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ کس کی ترجیح کافی ہوگی، آگے بیان کر رہے ہیں فقط قال. اب اس اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اصحاب ترجیح کون ہیں، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم آپ کو فقہا کے طبقات بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصحاب ترجیح آخر ہیں کون، ٹھیک ہے حضور. اب ذرا سمجھیے گا. فقد قال العلامة شمس الدین احمد بن سلیمان الشہیر بابن کمال باشا رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں فی بعض رسائلہ، لہٰذا علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان جو کہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ اپنے رسالے کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، ان کا رسالہ کون سا ہے؟ ان کا رسالہ ہے وقف البنات، ٹھیک ہے، وقف البنات کے اندر جو ہے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ اس رسالے کا نام لکھا ہوا ہوگا دخول ولد البنتی فی الموقوف علی اولاد الاولاد. اب یا تو یہ وقف البنات میں ہے یا پھر جو ہے وہ دوسرے رسالے میں ہے. اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا بد للمفتی المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد اذا لم يسمن ذلك ولا يغني بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين. علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مقلد مفتی ہو، یعنی ہو تو مفتی لیکن مقلد ہو کسی امام کا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے ان یعلم حال من یفتی بقولی، کہ وہ اس مجتہد مفتی کے حال سے واقف ہو کہ جس کے قول پر وہ فتویٰ دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک مفتی ہوں، تو میں اگر کسی مفتی کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں علامہ شامی کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں، علامہ شامی نے اس قول کو اختیار کیا، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے علامہ شامی کا پتہ ہی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں. بلکہ علامہ ابن کمال پاشا فرماتے ہیں کہ مقلد کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے حال من یفتی بقولی، اس شخص کے حال کا معلوم ہونا چاہیے، اس مفتی کے حال سے واقف ہونا چاہیے جس کے قول پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ولا نعنی بذلک معرفته باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جی علامہ شامی کے میں قول پر فتویٰ دے رہا ہوں تو جی علامہ شامی کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ کس شہر میں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب ان کا وصال ہوا، یہ چیز معرفت نہیں کہلاتی کہ جی مجھے پتا ہے علامہ شامی کون تھے اس لیے میں ان کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں ہماری مراد معرفت سے یہ معرفت نہیں ہے کہ اسم ہی و نسب ہی و نسبت ہی الی بلد من البلاد، کہ اس کے اسم نسب نسبت کا جو ہے ہمیں معلوم ہو. اذ لم لا یسمن ذالک ولا یغنی، فرماتے ہیں کیونکہ اس مفتی کے نام، پتے اور شہر کے حالات وغیرہ کا جان لینا جو ہے وہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہم کوئی مستغنی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. بل معرفته فی الروایته ودرجته فی الدرایته وطبقته من طبقات الفقهاء، بلکہ ہمیں کیا چیز معلوم ہونی چاہیے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مفتی جو ہے روایت کے اندر اس کا کیا مقام ہے، درایت کے اندر اس کا کیا درجہ ہے، اور فقہائے کرام کے طبقات میں اس کا کون سا طبقہ ہے. جیسے علامہ شامی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ان کا نام پتہ ایڈریس معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ امام شامی روایت میں کس درجے کے ہیں، درایت میں کس درجے کے ہیں، ٹھیک ہے.
طبقات فقہا میں یہ کس درجے کے ہیں؟ اسی طرح اگر میں جو ہے وہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ صاحب ہدایہ کا روایتاً درایتاً درجہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور فقہائے کرام نے ان کا لیکون اعلیٰ بصیرت وافیت فی التمییز بین القائلین المتخالفین، تاکہ ہمیں اس معرفت سے یہ پتا چلے کہ دو مختلف قائلین، مثال کے طور پر ایک طرف جو ہے وہ فقی النفس علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ صاحب ہدایہ ہیں، تو پھر مجھے جو ہے ان کے درمیان تمییز کرنے میں بصیرت حاصل ہو، بھائی صاحب ہدایہ کا مقام یہ ہے، علامہ قاضی خان کا مقام یہ ہے، دونوں میں فرق کر سکوں، اور پھر دونوں کے قول کو میں دیکھتے ہوئے ان کے طبقے کو دیکھ کر میں اس پر فتویٰ دے سکوں، وقدرت کافیت فی ترجیح بین القول المتعارضین، اور اسی معرفت کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ایک کافی قدرت حاصل ہو دو متعارض اقوال کے درمیان ترجیح دینے میں، تو یہ نام پتے کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ ان کے طبقات کو جاننے کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے حضور؟ اچھا جی، اب یہاں سے پھر آگے جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے جو ہے وہ اب یہاں پر طبقات فقہا کو بیان کرتے ہیں، ان کو ہم مزید بھی دیکھیں گے، آج تھوڑا سا سرسری ہم اس کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں فنقول ان الفقہاء علی سبع طبقات، لہٰذا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو فقہائے کرام ہیں وہ 7 طبقات پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے طبقات پر؟ 7 طبقات پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، الاولی طبقۃ المجتہدین فی الشرع کالائمۃ الاربعۃ، کہتے ہیں پہلا طبقہ جو ہے وہ طبقہ ہے جو مجتہدین فی الشرع ہوتے ہیں، جیسے کہ آئمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ومن سلک مسلکہم، اچھا آئمہ اربعہ یا وہ افراد جو ان کی طرح انہی کے اصولوں پر چلے، فی تاسیس قواعد الاصول و استنباط احکام الفروع عن الادلة الاربعة من غیر تقلید لاحد لا فی الفروع ولا فی الاصول، آئمہ اربعہ اور وہ جنہوں نے انہی کی طرح، یعنی آئمہ اربعہ ہی کی طرح جو ہے وہ اصول و فروع میں کسی بھی شخص کی تقلید کیے بغیر قواعد اصول کی بنیاد ڈالی ہو، جنہوں نے قواعد اصول کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی ہو کسی اور کی تقلید کیے بغیر، تو وہ بھی جو ہے وہ آئمہ اربعہ کے ساتھ جو ہے وہ مجتہد فی الشرع کے اندر شامل ہوتے ہیں، من غیر تقلید لاحد لا فی الفروع ولا فی الاصول، اچھا انہوں نے قواعد اصول کی بنیاد کیسے ڈالی ہو؟ ادلہ اربعہ کے ساتھ، اور جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بغیر قواعد کسی کی تقلید کیے بغیر جو ہے وہ قواعد اصول کی بنیاد ڈالی، اور ادلہ اربعہ سے احکام فروع کا استنباط کیا ہو، ٹھیک ہے، ادلہ اربعہ سے کسی کو قول کو لیے بغیر، یہ پہلا طبقہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ کون کون اس میں آتے ہیں، میں نے سرسری بتا دیا۔ الثانیہ تو دوسرا طبقہ ہے طبقۃ المجتہدین فی المذہب کا ابی یوسف و محمد وسائر اصحاب ابی حنیفہ القادرین علی استخراج الاحکام عن الادلة المذکورہ، دوسرا طبقہ جو ہے وہ مجتہد فی المذہب کا ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دیگر شاگرد، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دیگر جو ہیں اصحاب اور شاگرد، جو کہ اس بات پر قادر ہیں کہ جو استخراج کر سکتے ہیں احکامات کا ادلہ مذکورہ سے، قواعد مذکورہ سے جو ہے وہ استخراج کر سکتے ہیں قواعد و ضوابط کا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ارشاد فرماتے ہیں علی حسب القواعد التي قررها استاذهم، اس طبقے میں اور اس طبقے میں فرق یہ ہے کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جیسے شاگردوں کا ذکر ہوا، امام ابو یوسف، امام محمد کا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو
اپنے استاذ ہی کے مقرر کردہ قواعد کی بنیاد پر مسائل کا استنباط اور استخراج کر سکتے ہیں۔ جو مجتہد فی الشرع ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ اپنے قواعد کے تحت ادلہ اربعہ یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے ذریعے مسائل کا استنباط کرتا ہے اور قواعد بناتا ہے، جبکہ مجتہد فی المذہب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے مقرر کردہ قواعد اور ضوابط کے مطابق جو ہے وہ مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْفُرُوعِ لَكِنَّهُمْ يُقَلِّدُونَهُ فِي قَوَاعِدِ الْأُصُولِ۔ یہ جو طبقہ ہے مجتہد فی المذہب کا، یہ اگرچہ بعض احکام فروع کے اندر، فروعی احکامات کے اندر جو ہے اپنے استاذ اور اپنے امام کی مخالفت کر لیتے ہیں، لیکنہم یقلدونہ فی قواعد الاصول، لیکن اصول کے اندر، قواعد اصول کے اندر یہ اپنے امام ہی کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف ایک الگ سے ایک نیا مذہب ایجاد کر رہے ہیں، بلکہ اصول وہی امام اعظم کے ہوتے ہیں، بس فروعی مسائل کے اندر، ضمنی مسائل کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، اصولوں میں وہ کبھی بھی اپنے استاد کی مخالفت نہیں کریں گے۔ الثالثۃ، تیسرا طبقہ ہے طبقۃ المجتہدین فی المسائل التي لا روایت فیہا عن صاحب المذہب۔ تیسرا طبقہ جو ہے مجتہد فی مسائل کا ہوتا ہے، یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں التی لا روایت فیہا عن صاحب المذہب، ایسے مسائل جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک مسئلہ ہے جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی جو ہے وہ روایت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر اجتہاد کرنا اور اس مسئلے کا حل نکالنے والے جو فقہا ہوتے ہیں وہ مجتہد فی المسائل کہلاتے ہیں، کل خصاف، جیسے امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ ابی جعفر الطحاوی و ابی الحسن کرخی و شمس الائمہ حلوانی، ٹھیک ہے، امام ابو جعفر طحاوی ہو گئے، امام ابو الحسن کرخی ہو گئے، امام شمس الائمہ حلوانی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شمس الائمہ سرخسی، امام شمس الائمہ سرخسی ہو گئے، و فخر الاسلام البزدوی، امام فخر الاسلام بزدوی ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ فخر الدین قاضی خان، امام قاضی خان، فخر الدین قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وغیرہم، اور ان کے علاوہ۔ فَإِنَّهُمْ، یہ کون ہوتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مُخَالِفَةِ الْإِمَامِ، یہ امام کی مخالفت پر قادر نہیں ہوتے، لا فی الاصول ولا فی الفروع، نہ اصول کے اندر اور نہ ہی فروعات کے اندر، لیکنہم یستنبطون الاحکام فی المسائل التي لا نص فیہا عنہ علی حسب اصول قررها ومقتضى قواعد بسطها، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں، ان احکامات کا استنباط کرتے ہیں کہ جن میں امام سے کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی امام نے اس مسئلے کے اوپر کلام ہی نہیں فرمایا، تو اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ افراد ہیں مجتہد فی المسائل کہ جو امام کے ہی مقرر کردہ مسائل، قواعد اور اصول کے تحت جو ہے وہ جدید مسائل کا استنباط کرتے ہیں، احکامات کا استنباط کرتے ہیں، لیکن قواعد کس کے ہوتے ہیں؟ امام کے ہی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ یہ اصول کے اندر اختلاف کر سکتے ہیں نہ فروع کے اندر اختلاف کر سکتے ہیں۔ جو مجتہد فی المذہب ہیں وہ اصول میں تو اختلاف نہیں کر سکتے، فروعات میں اپنے امام سے کر سکتے ہیں، لیکن جو مجتہد فی المسائل ہے وہ صرف اور صرف جدید مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، نہ اصول میں اختلاف کر سکتے ہیں نہ فروع کے اندر۔ چوتھا طبقہ بیان کرتے ہیں، الرابعۃ طبقۃ اصحاب التخریج من المقلدین، چوتھا طبقہ اصحاب تخریج کا ہے، مقلدین میں سے، کرازی، جیسے امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، و اضرابہ، یا جو ہے انہی جیسے دیگر ائمہ۔ یہ کون ہیں اصحاب تخریج؟ فإنہم لا يقدرون علی الاجتہاد اصلا، یہ بڑے اہم جملے ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں علامہ شامی اور علامہ ابن کمال پاشا کے، جن کو سمجھنے سے جو ہے وہ ذہن کھلتا ہے کہ ابھی تک تین طبقے ہوئے ہیں، 7 طبقات بیان کیے ہیں، ہم نے 3 بیان کیے ہیں،
اور اجتہاد تین پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا طبقہ مجتہد فی الشرع، دوسرا طبقہ مجتہد فی المذہب، تیسرا طبقہ مجتہد فی المسائل۔ یہاں پر اجتہاد ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھے طبقے والے اجتہاد پر قادر نہیں ہیں، وہ اصحاب تخریج ہیں۔ اصحاب تخریج کیا ہوتے ہیں؟ لکنہم لإحاطتہم بالاصول وضبطہم للماخذ یقدرون علی تفصیل قول مجمل ذی وجہین۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اصول اور ماخذ پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انہیں اصول پتہ ہے، ماخذ پتہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ قادر ہوتے ہیں کسی مجمل قول کی تفصیل کرنے پر۔ ایسا کوئی قول جس کو جو ہے وہ مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل نے بیان تو کیا لیکن انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی۔ تو یہ جو اصحاب تخریج ہیں نا، یہ اس قول مجمل کی صرف تفصیل بیان کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ قادر ہوتے ہیں اعلیٰ تفصیل قول مجمل ذی وجہ، ایسا قول جو مجمل ہو اور اس کے اندر دو صورتیں نکل رہی ہوں تو اس کی تفصیل بیان کرنے پر یہ قادر ہوتے ہیں۔ وحکم محتمل لامرین منقول عن صاحب المذهب او عن احد من اصحابه المجتہدین برأیہم ونظرہم فی الاصول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس چیز پر قادر ہوتے ہیں کہ یہ دو محتمل امر، یعنی دو محتمل باتیں، وہ چیز، وہ مسئلہ جو دو باتوں کا احتمال رکھتا ہو، یہ اس میں سے کسی ایک پر حکم لگانے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور اس کنڈیشن میں قادر ہوتے ہیں کہ منقول عن صاحب المذہب، ایسا مسئلہ جو منقول تو صاحب مذہب سے ہی ہوتا ہے، بس اس میں احتمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا اس کا حکم بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ او عن احد من اصحابہ المجتہدین، یا صاحب مذہب سے وہ قول منقول ہو یا اس کے اصحاب مجتہدین میں سے، اس کے شاگردوں میں سے کسی سے وہ قول منقول ہو، تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں۔ برأیہم ونظرہم فی الاصول، ہاں اس میں ان کی رائے ایسے ہوتی ہے کہ یہ اس کی تفصیل اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں اور اصول میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ والمقایستی علی امثالہ و نظائرہ، اور اسی مسئلے کے دیگر امثال اور دیگر جو ہے وہ نظائر جو فروعات میں سے ہوتے ہیں ان کی طرف غور و فکر کر کے ان پر قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال آپ کو ہدایہ شریف میں ملے گی کہ ہدایہ شریف میں جو ہے صاحب ہدایہ نے بعض جگہوں پر فرمائے کذا فی تخریج الکرخی و تخریج الرازی۔ امام صاحب ہدایہ نے جو ہے وہ بعض مقامات پر فرمایا جیسا کہ جو ہے وہ تخریج کرخی اور تخریج رازی میں جو ہے وہ منقول ہے۔ ہیں جو بات وہ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں نا، تو وہ اسی قبیل سے ہے، یعنی وہاں پر وہ اصحاب تخریج کے قول کی وضاحت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کرخی نے اور امام رازی نے جو ہے اس کی یہ وضاحت جو ہے وہ کی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، یہ ہو گیا چوتھا طبقہ۔ الخامسۃ طبقۃ اصحاب ترجیح، اب ہے پانچواں طبقہ اور یہ طبقہ اصحاب ترجیح کا ہے۔ من المقلدین، مقلدین میں سے، کابی ابی الحسن القدوری و صاحب الہدایہ و امثالہما، وشانہم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر بقولہم ھذا اولی وھذا اصح روایتا وھذا اوضح وھذا اوفق للقیاس وھذا ارفق للناس۔ کہتے ہیں پانچواں طبقہ جو ہے وہ اصحاب ترجیح کا ہے، مقلدین میں سے، جیسے امام ابو الحسن قدوری اور صاحب ہدایہ۔ یہ صاحب ہدایہ کوئی مذاق نہیں ہے، اصحاب ترجیح میں سے ہے، یا اسی طرح کے دیگر علماء۔ وشانہم، اور یہ کرتے کیا ہیں اصحاب ترجیح؟ تفضیل بعض الروایت، یہ تفصیل نہیں ہے تفضیل ہے، تفضیل بعض الروایت علی بعض آخر، یہ بعض روایتوں کو بعض پر ترجیح دے دیتے ہیں، ایک روایت کی فضیلت دوسرے پر بیان کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ بقولہم ھذا اولی، دو روایتیں بیان کریں گے اور ایک روایت کے بارے میں کہیں گے کہ ھذا اولی، یہ زیادہ بہتر ہے، ھذا اصح روایت، یہ روایتاً زیادہ صحیح ہے، ھذا اوضح، یہ زیادہ واضح ہے، ھذا اوفق للقیاس، یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے، وھذا ارفق للناس، یا یہ جو ہے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ترجیح کے الفاظ ہیں. اب آپ ہدایہ شریف کو کھولیں. آج سے پہلے شاید آپ نے ہدایہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہو، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ہدایہ کو کھولیں اور وہاں پر تلاش کریں. صاحب ہدایہ کہیں فرمائیں گے ھذا اولا، ھذا اصح، ھذا اوضح، ھذا اوفق للقیاس، ھذا ارفق للناس. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قول امام صاحب ہدایہ کی طرف سے یا امام قدوری کی طرف سے جو ہے یہ ترجیح دینے والا قول ہے. تو اب آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اسی قول پر فتویٰ دیں. اب آپ دوسرے قول کو نہیں چھوڑ سکتے، دوسرے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ہدایہ شریف کھولی اور آپ کہتے ہیں جی ہدایہ میں تو دو طرح کے اقوال ہیں، میں تو اس پر فتویٰ دوں گا. ایسے کیسے فتویٰ دیں گے؟ ترجیح جو ہے وہ صاحب ہدایہ اس قول کو دے رہے ہیں اور آپ اٹھا کر دوسرے پر فتویٰ دیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ ہیں اصحاب ترجیح. ٹھیک ہو گیا حضور؟ اچھا جی. اس کے بعد چھٹا طبقہ ہے طبقۃ المقلدین القادرین علی التمییز بین الاقوی والقلیل قوی والضعیف وظاہر الروایت وظاہر المذہب والروایت النادرۃ کاصحاب المتون المعتبرۃ کصاحب الکنز وصاحب المختار وصاحب الوقایہ وصاحب المجمع شأنهم ان لا ينقلوا في كتبهم الاقوال المردودۃ والروایت روایات ضعیفۃ. چھٹا طبقہ وہ مقلدین ہیں جو کہ قوی اور اقوا اقوال کے درمیان اور ضعیف قول کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. ظاہر الروایہ، یہ آگے تفصیل آئے گی، ظاہر الروایہ ظاہر مذہب اور روایات نادرہ کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. جیسے کہ اصحاب متون، فقہ حنفی کے جو متون ہیں ان کے تحریر کرنے والے، جیسے صاحب کنز ہو گئے، صاحب مختار ہو گئے، صاحب وقایہ ہو گئے، صاحب مجمع ہو گئے. یہ اصحاب متون ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وشانہم اللہ ینقلوا فی کتبہم الاقوال المردودۃ. یہ اپنی کتابوں میں مردود اقوال بیان نہیں کریں گے، ضعیف روایتیں بیان نہیں کریں گے، یہ صحیح روایتیں بیان کریں گے. یہ ہوں گے اصحاب متون. یہ ہو گیا چھٹا طبقہ آپ کا. اچھا جی. السابعۃ، ساتواں طبقہ جناب، طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغص والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون كحافظ ليل فالويل لمن قلدهم كل ويل. انتہا مع حذف شيء يسير وستأتي بقية الكلام في ذلك. ساتواں طبقہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، بلکہ شاید ہم یہاں تک بھی نہ ہوں. وہ کون سے ہیں؟ ایسے مقلدین الذین لا يقدرون على ما ذکر، جو اوپر ہم نے طبقات ذکر کیے ہیں، جو فضائل ذکر کیے ہیں، جو کمالات ذکر کیے ہیں، جو درجات ذکر کیے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو ان میں سے کسی پر بھی قادر نہیں ہوتے. ولا يفرقون بین الغص والسمین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھرے اور کوٹے کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. ولا یمیزون الشمال من الیمین، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی نہیں کر سکتے. بل یجمعون ما یجدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہر اس چیز کو جمع کر لیتے ہیں جو ان کو مل جاتا ہے. کہاں پہ بلیل، جیسے رات کو لکڑیاں اٹھانے والا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تر لکڑیاں اٹھا رہا ہوں یا جو ہے وہ خشک لکڑیاں اٹھا رہا ہوں، بڑی لکڑیاں اٹھا رہا ہوں، چھوٹی اٹھا رہا ہوں، کیسی لکڑیاں اٹھا رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاتھ بلیل. یہ ساتواں طبقہ ایسے مقلدین کا ہوتا ہے. یہ بیچارے وہ ہوتے ہیں بس جو اندھا دھند عمل کر رہے ہوتے ہیں. فالویل لمن قلدہم کل ویل، کہتے ہیں کہ جو ایسے افراد کی تقلید کرتا ہے، ساتویں طبقے والوں کی کوئی اگر تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے تو ویل اور خرابی ہے. تقلید کرنی ہے تو اوپر والوں کی کرو بھائی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے دائیں بائیں اوپر نیچے کا، جنہیں جو ہے وہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں ہے، کون ان کی تقلید کرے گا؟ فرماتے ہیں انتہا مع حذف شیء یسیر ستأتی بقیۃ الکلام فی ذلک. یہ گفتگو یہاں پر ابن کمال پاشا کی ختم ہوئی، اور آگے جو ہے وہ پھر مزید اس کی بقیہ کلام کی جو تفصیل ہے وہ ہم بیان کریں گے. تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ بقیہ چیزیں اللہ نے چاہا تو ہم کل دیکھیں گے. جی حضور، کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائے. آواز نہیں آ رہی. کس کو آواز نہیں آ رہی میری؟ جی میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آ رہی ہے استاد صاحب؟ آ رہی ہے. چلیں جی، کوئی سوال ہو تو ارشاد فرما دیں. جی جی استاد صاحب. فرمائے جی، کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟
کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ نہیں حضور ماشاء اللہ سے کوئی سوال نہیں۔ کمال ہو گیا، یا تو آپ صاحب کمال ہیں یا میں صاحب کمال ہوں کہ آپ کو سبق ایسے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، سبق میں کوئی دشواری آپ کو نہیں ہوتی ماشاءاللہ سے۔ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ ترجیحی بلا مرجح متقابلات، اس کا وضاحت فرما دیں، تو سمجھ نہیں تھی۔ متقابلاً سے مراد یہ ہے کہ دو اقوال ہوں، ایک دوسرے کے مقابل ہوں، اور ان میں سے جو ہے وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح بغیر مرجح کے دیا جائے، بغیر کسی دلیل کے آپ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہوں۔ ایک ترجیح ہوتا ہے بالمرجح، مرجح کا مطلب دلیل، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں اور آپ کے پاس دلیل ہے ترجیح دینے کی، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین جی۔ اور کوئی سوال؟ سر مطلب جب آخری طبقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی تقلید کرنا گویا اس کے لیے خرابی ہے، تو پھر اس کا طبقہ ہی کیوں بنایا گیا حضور؟ اس کی کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں وہ بالکل یعنی نچلے طبقے کی حیثیت سے ہم لیتے ہیں، یہ فقہا تو نہیں ہوتے لیکن چونکہ فقہ کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی طرح نسبت ہوتی ہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہماری یہ کنڈیشن اور یہ کیفیت ہے کہ ہماری فقہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو سلام دعا ہے نا۔ لیکن ہمیں اب میرے سامنے آپ جو ہے وہ ہدایت شریف کھولیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ہدایت شریف آپ میرے سامنے کھولیں، میں کہوں گا کہ جی یہ جو ہے وہ صاحب ہدایت نے دو قول بیان کیے ہیں، ایک قول کو میں لے لیتا ہوں اور اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ میں تو حاطب لیل ہو گیا نا، حاطب لیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اندھیرے میں جو مجھے سمجھ نظر آیا میں نے اس کو اٹھا لیا، صحیح ہے؟ تو فقہ سے تو میری نسبت ہوئی نا کہ میں اس مسئلے پر عمل کر رہا ہوں، عمل کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے پتہ نہیں ہے صحیح ضعیف قوی اقوال کے درمیان، مجھے راج مرجو کے درمیان فرق ہی نہیں معلوم، تو فقہ سے نسبت کی حیثیت سے اس طبقے کو بنایا گیا ہے، وگرنہ جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا مجتہدین تو بہت اوپر چلے گئے تیسرے طبقے تک، چوتھا پانچواں اور چھٹا طبقہ جو ہے یہ اصحاب کا طبقہ ہے، اصحاب ترجیح ہیں، آپ کے اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح اور اصحاب متون، اصل تو یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اصحاب متون بھی مقلدین کے درجے میں، مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اصحاب متون کو ہم اصحاب نہیں کہیں گے، صرف جو ہے مقلدین کہیں گے، جیسے کہ امام ابن کمال پاشا نے فرمایا۔ تو ساتواں طبقہ جو ہے وہ ویسے ہی انہوں نے نسبتاً فقہ کی طرف ایک ادنا سی نسبت کرتے ہوئے بیان کی ہے، اور بس یوں سمجھے کہ یہ بھی فقہا کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ انہوں نے ہم جیسے نالائقوں کو بھی جو ہے وہ اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات۔ جزاک اللہ حضور۔ عرض یہ کرنی تھی کہ جو ہم نے حضور پہلا طبقہ پڑھا ہے مجتہدین فی الشرع، تو ہوں۔ اس میں صحابہ کرام کا بھی اس میں یہ شامل ہوں گے اس کے اندر، جیسے عبداللہ بن عباس ہو گئے، انہوں نے تفسیر بیان فرمائی آپ نے، یا عبداللہ بن مسعود ہو گئے، ہم ان کو فقیہ بولتے بھی، بہت بڑے فقیہ تھے، یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ فقیہ تھی، یہ بھی ان میں شامل ہوں گے یا پھر یہ نیچے تابعین کا مجتہد درجہ تھے، ہوگا حضور؟ یہ درجہ اجتہاد پہ تھے اور کمال درجے پر تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چند مسائل کے اندر جو ہے گفتگو فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اصحاب کرام نے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باقاعدہ سے قواعد اور اصول مدون نہیں فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن کریم نازل ان کے سامنے ہی ہوا، انہوں نے براہ راست شارع سے خود احکامات سیکھے۔ یہ جو وہابیہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سب سے بڑے مجتہد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، سب سے بڑے مجتہد تو صحابہ ہوتے، خلفائے راشدین ہوتے، آپ ان کی تقلید کرو، اچھا وہ نماز کے آگے بھی لکھتے ہیں محمدی، جیسے ہم حنفی لکھتے ہیں تو وہ محمدی لکھتے ہیں، تو بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تھے جو صاحب وحی تھے، خود ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو امت کو سکھایا،
اچھا، جہاں تک بات ہے صحابہ کی، انہوں نے سیکھ لیا، ان کے مسائل تو حل ہی حل تھے، لیکن جب صحابہ کے بعد جو ہے معاملات آگے بڑھے اور اسلام جو ہے وہ آگے بڑھا، تو پھر جو ہے مزید قواعد کو مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو سب سے پہلے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جو ہمارے ائمہ مجتہدین ہیں، انہوں نے باقاعدے سے قواعد مرتب کیے، اس لیے ہم ان کو یہاں سے طبقات شروع کرتے ہیں، ورنہ صحابہ میں مجتہد تھے، یقیناً تھے، لیکن ان کے چند مسائل میں تھے۔ تو آپ ایک صحابی کی تقلید کریں گے نا، تو پھر اسی صحابی کی تقلید میں پھر آپ کو اور کچھ ملے گا نہیں، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے ائمہ مجتہدین نے جو اصول اور قواعد اور مسائل بیان کیے ہیں، وہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کیے نہیں، انہوں نے بھی قرآن، حدیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کی روشنی ہی میں قواعد مرتب کیے، انہوں نے ہٹ کر کچھ کیا نہیں۔ تو اصل میں تو فقہ وہی ہے جو انہی کے در سے ہمیں ملا ہے، باقی یہ ہے کہ اس کو مرتب کرنے کے اندر جن کا کردار تھا، وہاں سے ہم نے طبقات کو شروع کیا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ماشاء اللہ حضور، جزاک اللہ خیر۔ آمین جی حضور۔ اور ختم ہو گئے سوال؟ ختم شد؟ چلیں اس پر مزید غور و فکر کیجئے گا، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کوئی بھی سوال وغیرہ ہو تو آپ کلاس میں گروپ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دے دیں۔ جن کے جو ہے وہ وائس وغیرہ کلیئر نہیں ہوتے، وہ جو ہے اپنی کنیکشن وغیرہ کو دیکھ لیا کریں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی